الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن قتادة عن أنس قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قيل لقتادة على ما يأكلون قال على السفر رواہ البخاری صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت قتادہ سے، وہ حضرت انس سے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو میز پر کھانا کھایا، نہ چھوٹی پیالی میں، اور نہ آپ کے لیے چپاتی پکائی گئی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ کس چیز پر وہ حضرات کھاتے تھے، تو فرمایا دسترخوانوں پر۔ بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، بصری ہیں، نابینا تھے۔ ان کی ولادت 60 ہجری میں ہے اور وفات 117 ہجری میں ہے۔ حضرت انس اور ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایات لیتے ہیں، کیونکہ میز پر کھانا بے شک درست ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ منکرین ہے، تاکہ کھانے کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ اگر کھانا پڑے، جیسے گھٹنوں میں تکلیف ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے، یا کسی ایسے رواج میں آ گئے ہیں جہاں جگہ نہیں ہے، ایسی ماحول نہیں ہے، تو تھوڑا سا میز پر بیٹھ کے کھانے کے سے ایسے جھک جائے، انسان ٹیک نہ لگائے نا پیچھے کرسی، ایسے تھوڑا سا جھک جائے تاکہ کچھ سنت پوری تو ہو۔ اور پھر بہت چھوٹی پیالی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھانا، بخیلوں کا طریقہ ہے، کنجوسوں کا طریقہ ہے، تاکہ دوسرا آدمی ساتھ نہ کھا سکے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی پیالی میں اپنا ہی ہاتھ گھستا ہے، دوسرا ایک وقت میں اپنا ہی ہاتھ گھستا ہے، دوسرا آدمی گھس سکتا۔ جتنا پیالہ ہوگا بڑا، اتنے ہاتھ زیادہ آ سکتے ہیں، اپنے اپنے منہ سے کھائیں، جو سنت طریقہ ہے۔ تو چھوٹی پیالی میں کھانا، یا تاکہ ساری بوٹیاں جو میں نے ڈالی ہیں میں ہی کھا جاؤں، سارا سالن بس میرے اکیلے کے لیے ہے، تو یہ بخیلوں کا طریقہ ہے۔ سنت یہ طریقہ ہے کہ کھانے کے آگے قدرے جھکے، تھوڑا سا جھک کر بیٹھے۔ پھر حضور کریم علیہ السلام نے جو بہت باریک روٹی ہوتی ہے، یہ الٹے سے توے پہ پکاتے ہیں ہمارے شہروں میں، یا گاؤں میں بڑے بڑے ہوتے ہیں، شادی بیاہ پہ پکاتے ہیں، بہت کاغذ کی طرح باریک روٹی ہوتی ہے، اس کو چپاتی کہتے ہیں۔ تو باریک روٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھائی، لیکن اگر کوئی پیش کر دیتا تو کھا بھی لیتے تھے، پکائی نہیں جاتی تھی آپ کے لیے۔ تو عرب شریف میں آج بھی موٹی روٹی کا رواج ہے، باریک روٹی وہاں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں وہ جو پٹھان لگاتے ہیں، یا خبز جسے کہتے ہیں، جو تیار پکی پکائی روٹی ملتی ہے، وہ بھی موٹی موٹی ہوتی ہے۔ موٹی روٹی جو ہے وہ صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ بعض شارحین نے فرمایا حضور کریم علیہ السلام کے لیے چپاتی نہیں پکائی گئی، لیکن اگر کوئی شخص چپاتی پیش کرتا تو آپ انکار نہ فرماتے، اس کو قبول فرما لیتے۔ حدیث پاک میں دسترخوان کی بات ہوئی ہے، تو دسترخوان کپڑے کا، چمڑے کا، یا آج کل پلاسٹک کا رواج ہے، جو عام طور سے محافل میں نیچے خاص طور سے مرگ وغیرہ میں لوگ بچھاتے ہیں، یا شادیوں میں تو چڑھ کے کرسی میں اس پر کھاتے ہیں، یا پھر کے کھاتے ہیں، وہاں لیتے ہیں بار بار کھانے۔
تو بہرحال غم کی چلو غم میں ہی دسترخوان بچھا دیتے ہیں فوتگی پہ. تو دسترخوان جو ہے یہ کپڑے کا، چمڑے کا، پلاسٹک کا یا کسی بھی چیز کا یا کھجور کے پتوں کا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی انہی کا ہوا کرتا تھا، کپڑے کا، چمڑے کا یا کھجور کے پتوں کا بٹے ہوئے ہوتے تھے. ان 3 قسم کے دسترخوانوں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا ہے، چمڑے کا، کپڑے کا اور کھجور کے پتوں کا. دسترخوان بھی نیچے بچھایا جاتا تھا اور خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ کے ساتھ کھانا کھاتے اور ملاحظہ فرماتے آپ کے کھانے کا طریقہ. تو آج بھی جب سعودیہ میں ہم جاتے ہیں تو ہوٹل سے کھانا لیتے ہیں تو اس ساتھ ایک پلاسٹک کا بنا ہوا گرہ لگی ہوتی ہے، کافی لمبا ہوتا ہے، بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے، اس کو جب کھولتے ہیں بہت بڑا ہو جاتا ہے. سفرہ اسے کہتے ہیں. تو یہاں حدیث میں بھی السفرہ، سین سفر والے سے سفرہ، اس کو سفرہ بولتے ہیں. تو وہاں بچھا کے لوگ فرش ہو یا کہیں بھی ہو تو وہ کھانا حاجی لوگ کھاتے ہیں. تو کوئی جائے تو وہاں یہ دیکھ سکتا ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ٹیبل چیئرز پہ نہیں کھانا کھایا، دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے. تو ٹیبل چیئر پر کھانا کھانا جو ہے یہ ہے تو درست، گناہ نہیں ہے، لیکن دسترخوان پر کھانا سنت ہے، ٹیبل چیئر پہ کھانا سنت نہیں ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.